الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے صاحب الطاف کرم حضرت زربخش، اے صاحب الطاف کرم حضرت زربخش، میری شب تاریک کو انوار سحر بخش۔ دنیا میں جو نایاب ہو وہ چیز عطا کر، دنیا میں جو نایاب ہو وہ چیز عطا کر، زر کی مجھے فکر نہیں ذوق نظر بخش۔ الحمدللہ رب العالمین، سرزمین مدینۃ الاولیاء خلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد کی ہم ایک عظیم آستانے پر ایک عظیم بڑی بارگاہ میں کھڑے ہیں، جنہیں دنیا قطب الواصلین حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 675 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا تعلق شہر ہانسی ہریانہ کا ایک قصبہ ہے، وہاں سے ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت شیخ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ولی کامل ہے۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کے والد بزرگوار روزانہ 500 مرتبہ اہل قبور پر جا کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے اور ان سے مقبولیت حاصل کرتے، تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کی گفتار بڑی میٹھی تھی۔ حضرت شیخ محمود حاسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ والدہ کا مزار ان کے ماموں کے ساتھ آپ ہی کے آستانے کے مغرب کے سمت میں بنا ہے، گنبد کے اندر۔ آپ کے اور برادر عزیز ہیں، جنہیں اسی میں سے ایک سلطان العارفین حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب 21ویں خواجہ علیہ رحمہ ہے، کہ جن کے توسل سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن شریف اور تبرکات یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کے اور دو بھائی ہیں، ایک عزیز قتال اور حضرت ایک ابو الفتح برہان قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے دو مزارات دولت آباد قلعے کی سمت میں ہیں۔ آپ کی 5 بہنیں ہیں، جن کا تذکرہ بھی ہم نے ایک الگ سے کلپس کے اندر ڈیٹیل میں کیا ہے، اور ان کے مزارات کی بھی زیارت ہم نے اس میں کروائی ہے۔ حضرت شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جب ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی تھی کہ جب آپ ماں کی شکم میں مادری رحم میں آئے تو آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے کچھ طرف سے اشارات جو تھے وہ والدہ کی طرف ملتے ہیں، اور ایک عجیب واقعات ہوتے ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے بھی بشارتیں ملتی۔ والدہ صاحبہ نے وہ سارے واقعات جو ہے اپنے شوہر عزیز سے فرمایا، اور پھر حضرت شیخ محمود حاسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے وہ سارے واقعات کو بیان کیا۔ آپ نے ان کے حالات کو سن کر آپ کو مبارکبادی دی اور کہا کہ عنقریب خداوند کریم آپ کو ایک ایسا فرزند صالح عطا کرے گا جو نرالی شان و عظمت والا اور خدا و رسول کا برگزیدہ ہوگا۔ چنانچہ اس خوشخبری کو آپ نے اپنے محل میں بھی سنا دیا۔ جب آپ کی ولادت کا زمانہ آیا تو شکم مادر میں سے یہ آواز آئی کہ میں بغیر ستر تہبند کے دنیا میں نہ پیدا ہوں گا۔ اس کو بھی والدہ محترمہ نے اپنے خاوند سے بیان کیا، اور دونوں اس کی عقدہ کشائی میں حیران رہے کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر بارگاہ سلطان المشائخ میں اس راز کو سمجھنے کے لیے حاضر ہو کر تمام احوال حاضر کیے اور عرض کیے۔ حضرت سلطان المشائخ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کا فرزند صاحب ولایت خدا کا دوست ہوگا، تو تھوڑا کپڑا گڑ یا شکر میں لپٹ کر کھلا دو اور خدا کی قدرت دیکھو، کیونکہ وہ بغیر ستر عورت دنیا میں آنا نہیں چاہتا۔ والد نے حسب ارشادات تعمیل کی، پس آپ اوائل ربیع الاول 675 ہجری میں بہزار خیر و برکت اس دنیا میں آپ جلوہ فرما ہوئے۔ ایک تہبند جس میں زری دھارے تھی اور موجود تھی، وہ زیبتاً کر کر آپ دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بہت سارے اولیاء کرام کی اس طرح کی کراماتیں ملتی ہیں کہ مادرزاد وہ اولی تھے، کوئی حافظ قرآن بنے ہیں اور باسعادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بھی آپ نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، اور جو ضروری علم تھا آپ نے اس کو سیکھا، فن حدیث، تفسیر، فقہ اور یہ ساری تعلیمات بھی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور پھر آپ جو ہیں وہ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگوں میں سے آپ کا شمار ہے۔
سلسلہ چشت میں آپ نے سلطان المشائخ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے بیعت کی۔ یہاں تھوڑا اختلاف ہے آپ کے سلسلے بیعت کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور بعض روایت کے مطابق جو ہیں آپ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ خزینۃ الاصفیہ رقمت راز ہے کہ شیخ منتجب الدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور خلیفہ ہیں، اور آپ کو آقائے منتجب اور قاضی منتجب بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرت شیخ برہان الدین غریب کے بھائی ہیں اور زرزری زربخش لقب سے ملقوب ہوئے، اور بقول خزینۃ الاصفیہ جو معارج الولایت میں مصنف نے لکھا ہے، ان فارسی اشعاروں کو جس کا تذکرہ غلام علی آداد بلگرامی علیہ رحمہ نے بھی روضۃ الاولیاء میں کیا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں کہ جن دونوں ملک دیوگر میں کفر و بدعت کا دورہ تھا، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے آپ کو دیوگر کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر بندگان خدا کو ہدایت دی اور بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے حضرت شیخ برہان الدین غریب کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہیں اور خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہیں با اختلاف روایات۔ اس طریقے سے ہے حضرت غلام علی آداد بلگرامی نے بھی آپ کا تذکرہ روضۃ الاولیاء میں فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ شیخ زرزری زربخش دولہ کو زرزری زربخش کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ لقب اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ذکر اور مراقبہ کرتے اور رات میں تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو 2 خلعت زرعی آپ کو نوازی جاتی، اور وہ 2 خلعت زرعی جو تھیں تو آپ اس کو ذیبتاً بھی کرتے اور پھر اس کو فقراء میں صرف کر دیتے۔ یہ آپ کا روز کا معمول تھا، تو آپ کو زر کی خلعتیں ملتی تھیں اور آپ غربا فقراء یتامہ میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا نام زرزری زر بخش ہے، یہ زر بخشنے والے ہیں۔ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش علیہ رحمہ کے عبادات کا یہ عالم تھا کہ بچپنے سے آپ کو جو ہے نا وہ ذوق تھا عبادات کا، ذکر کا، اور آپ کا بھی یہی حال تھا۔ آپ جب دریاؤں پر بیٹھتے اور پھر وہاں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، اللہ کے اسماء الحسنہ کا ورد کرتے، ذکر کرتے آپ، تو آپ کے ذکر کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب آپ کرتے لا الہ الا اللہ تو دریا کی تمام مچھلیاں اور جو جانور ہے وہ اوپر آ جاتے اور پانی سوکھ جاتا، اور اس کے بعد جب آپ وہ سارا پانی دوبارہ حسب معمول دریا کا جاری ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے آپ کے ذکر کے معاملات تھے، ذکر و اذکار میں آپ کا وقت گزرا۔ تقریباً 700 اولیاء اکرام کے ساتھ آپ یہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے دکن جو دیوگر کا علاقہ تھا، یہاں پر اہل حنوت کی کثرت تھی، یہاں پر جو ہے لوگ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے، کفر اور بدعت اور گمراہی میں تھے، آپ ان کی ہدایت کے لیے یہاں پر آئے۔ آپ کے ساتھ 700 اولیاء اکرام جو پالکی نشین تھے وہ یہاں پہلے تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ایک ہماری دوسری کلپ میں ویڈیو میں وہ 4 صد اولیاء مسجد کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، جہاں پر پہلے 700 اولیاء اکرام جو آپ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اس مسجد کو تعمیر کی، اور بعد میں اور 700 اولیاء اکرام جب حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور پھر وہاں پر انہوں نے بھی وہاں نماز ادا کی، اس وجہ سے اس کو وہاں پر 4 صد اولیاء کی مسجد بھی کہتے ہیں، جو ہوڑا کی مسجد سے نیچے کوہ شامخ میں بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اشاعت اسلام کے حوالے سے ایک کرامت اور آپ کی ملتی ہے، اور یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ جب یہاں حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولہ اپنے احباب کے ساتھ آئے تو یہاں راجہ کی 4 بیٹیاں تھیں، جس میں سے ایک لڑکی کا نام سونا بائی تھا، اور ان چاروں بیٹیوں نے اپنے اپنے نام کی جو ہے وہ باولیاں، جو جسے باوڑیاں کہتے ہیں، وہ کھدوائی تھیں، جس میں پہاڑوں سے پانی آ کر سیراب ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اتفاقاً حضرت دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پانی کی ضرورت ہوئی، اور خادم پانی کی تلاش میں اسی باغ میں پہنچ کر پانی طلب کیا۔ دربانوں نے دینے سے انکار کیا۔ خادم پانی لینے پر اصرار کر رہا تھا کہ راجہ کی لڑکی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا گزر ہوا، اور اس نے تکرار کی وجہ پوچھی، تو دربار نے سارا واقعہ اسے بیان کر دیا جو اس کا مالی تھا۔ رانی نے کہا، مسلمانوں کے فقیروں کو پانی تو نہیں مل سکتا، ہاں اگر ایسی ضرورت ہے تو میری باولی کا پانی سونا بن جائے تو البتہ پانی مل سکتا ہے۔ یہ بات رانی نے اسے ناممکن سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ غلام نے مجبوراً صورتحال خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا رومال لے جاؤ اور پانی لینے کے بعد جو رومال کو پانی میں دھو کر چھوڑ دو۔ خادم پھر باغ میں آیا
اور دربان کے ذریعے رانی کو اطلاع دی۔ رانی نے ہنس کر سمجھ لیا اور پہرا دینے والے کو چنانچہ کہا کہ اس فقیر کو پانی لینے دو مگر بے اجازت جانے نہ پائیں، دیکھتی ہوں اتنا پانی کیسے سونا بن جاتا ہے۔ خادم نے پانی کی مشک بھر لیا اور حضرت کا رومال مبارک دھو کر پانی میں بچھا دیا۔ قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد تمام پانی جو ہے وہ طلائے خاص اور چشمہ ماد زر بن گیا۔ رانی اور اس کی سہیلیاں متحیر ہوئی اور رانی نے اس مذہب کے لوگوں میں یہ کرشمہ قدرت ہے تو ان کا خدا کیسے قدرت والا ہوگا، یہ سوچنے لگی۔ بے شک مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ خادم سے کہا مجھے بھی حضرت کی گرو کی خدمت میں لے چلو۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے رانی نے بڑے انکسار سے آداب بجا لایا۔ حضرت زرزری زربخش علیہ رحمہ نے پوچھا عرض سونا بائی کا مقصد سونا بنوانا تھا، فقیر کے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ عرض کیا سونے نے سونا بائی کو سونا بنوانے والے گرو تک پہنچایا ہے، اب سونے والے گرو زربخش کی عنایت کا کام ہے کہ سونا بائی کو سونا پیدا کرنے والے خدا قادر سے ملا دے۔ آپ نے رانی کی اس خدا طلبی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا، اور اس کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کیا۔ اس کرامات کو دیکھ کر اس کی تمام سہیلیاں، ملازمین و خادمین اور جو متعلقین تھے وہ بھی داخل اسلام ہو گئے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس طرح بہت سارے مشرکین رفتہ رفتہ حقانیت اسلام کے قائل ہو کر داخل ایمان ہوتے گئے۔ شان آپ کا عرس مراٹھواڑہ دکن کے علاقے کے اندر ہوتا ہے، گورنمنٹ چھٹی بھی یہاں پر تعطیل ڈکلیئر کی جاتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرد و جوار کے اندر اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہے۔ حضرت سید دولت شاہ درباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے استاد سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر آپ کے ساتھ کے جتنے بزرگان دین ہیں ان کے مزارات بھی اس احاطے کے اس خانقاہ کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ ہر سال عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حسین وادیاں خلد آباد کی ہیں اور آپ کا عرس جو ہے وہ حضرت خود خواجہ شیخ برہان الدین اولیاء اسد الاولیاء والعارفین نے بھی آپ کے عرس کو کئی سال تک اپنی باحیات زندگی کے اندر جو ہے وہ منعقد کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔